حاصل کیا اس کا ترجمہ اور مفہوم آگے بڑھانے سے پہلے ایک بار گنبد خضرا کی جانب دو لگا کر عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھیے، آقا کی محبت میں جھوم جھوم کر پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و شفیعنا و قریبنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر آل رسول کی بارگاہ پڑھیے، اللہم صلی وسلم و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بار اور جھوم کر پڑھیے غوث اعظم کی محبت میں، اللہم صلی وسلم و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الکلام کلام الامام کا لکھا ہوا نعتیہ کلام، تین اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں، توجہ چاہوں گا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند کی جو حدیث پاک ہے کہ جو انسان جو مومن اللہ کے رسول کی محبت لے کر دنیا سے جائے گا تو میرے آقا اس کی قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جب میرے آقا مومن کی قبر کے اندر جلوہ بار ہوتے ہیں تو خدا کی قسم اس کی قبر سے اندھیری روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہی منظر میری امام عشق و محبت نے بیان کیا ہے، توجہ چاہوں گا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے،
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اور صاحب اگلا بند جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، یہ اس واقعے کی منظر کشی ہے کہ جس وقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا تھا نمرود نے، تو آگ انہیں گلزار ہو گئی تھی۔ اور آج جو لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں، ان سے یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں، ارے یا رسول اللہ پکارو تو ان کے نزدیک شرک ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ پکارو تو ان کے نزدیک بدعت ہو جاتا ہے، اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے رسول سے کنارہ کشی کرتا ہے خدا کی قسم وہ انسان جہنمی ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا ہی پیارے انداز میں ہمیں سمجھا دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ عرش حق ہے مسند، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ ارے وہ جہنم میں گیا جو، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید محفل ابھی جمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جذبے کو برقرار رکھے۔ یہاں پر جب تک بیٹھی پروردگار ہمارے سننے کو بھی قبول فرما لے، اور ہمارے محب گرامی امتیاز صاحب کی آرزو کو بھی اللہ پاک پوری فرما لے۔ بڑی محبتیں پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی محبتوں کے ساتھ یہ آج نیاز کی ماشاءاللہ، اور بڑی محبتوں کے ساتھ ہمیں آپ کو یہاں پر اکٹھا کیا۔ پروردگار عالم ان کی حاضری جان تمنا کو پوری فرمائے، اور حاضرین جتنے بھی یہاں پر ہیں سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آئیے حضرت ایک بار اور جھوم کر پڑھی درود پاک اللہم صلی وسلم وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، رب فرماتا ہے اللہ خبردار، ہوشیار، آگاہ۔ مفسرین کرام نے کئی سارے معنی اس کے بیان کیے، اور معنی اس لیے کئی سارے بیان کیے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، چاہے وہ انگلش کا ہو، چاہے وہ ہندی کا ہو، چاہے وہ سنسکرت کا ہو، چاہے وہ گنت کا ہو، چاہے وہ عربی کا ہو، چاہے وہ اردو کا ہو، معنی اس کے مختلف ہوگا۔ جیسا جیسا موضوع آتا ہے، جیسا جیسا واقعہ آتا ہے، جیسی جیسی خبر آتی ہے، ویسے ہی اس لفظ کا معنی تبدیل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات دیکھو، دنیا کی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم اور آپ کسی پل سے گزرتے ہیں، کسی اگر خطرناک روڈ سے گزرتے ہیں، تو وہاں پر یہ دنیا کی سرکار وہاں پر ایک ریڈ کلر کی تختی لگا دیتی ہے جس پر لکھا ہوا تھا ہے ڈینجر۔ توجہ، ڈینجر۔ تو آنے والا یہ سوچ لیتا ہے کہ شاید آگے خطرہ ہے۔ بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، آگے خطرہ ہے، اگر آگے چلا گیا تو جان چلی جائے گی، اگر آگے چلا گیا تو کسی حادثے سے سامنا ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے عقل سلیم سمجھنے کے لیے دی ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آگے جانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جان سے محبت ہے، ہمیں اپنے آپ سے محبت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ راستے کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب پیارے آؤ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، اے قرآن پاک یہ بتا، اللہ نے نازل فرمایا ہے، لیکن اللہ
سنت مسلک اعلی حضرت۔ تو اللہ نے خبردار اس لیے کیا، اور آج ہم اور آپ یہ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ان محفلوں کا ذکر کیا جاتا ہے دوسرے مخالف لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ غوث اعظم کو ذکر کر کے کیا فائدہ ہوگا، ارے نبی کو پکار کر کیا فائدہ ہوگا، خواجہ غریب نواز کے دربار میں جا کر کیا فائدہ ہوگا۔ تو سن لو کہ خواجہ غریب نواز وہ ہے، میرا غوث اعظم وہ ہے، اللہ کی قسم وہ خواجہ غریب نواز خود ارشاد فرماتے ہیں جب آپ کا وصال کا وقت آیا ہے، اللہ آپ کے مریدین آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے ہمارے پیر و مرشد، اے غوث اعظم یہ بتائیے آپ کے دربار میں آ جاتے ہیں، ہر 11ویں شریف کو آپ کے دربار میں آتے ہیں، اے ہمارے پیر و شمشیر جب آپ ظاہر دنیا سے پردہ فرما لیں گے تو ہم کس کے دربار میں جائیں گے، کس کی بارگاہ میں جانے کے بعد یہ 11ویں شریف منائیں گے۔ اللہ میرے پیر ہمارے بڑے پیر غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مریدوں سنو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے مریدوں سنو تم جب میرے دربار میں آؤ گے، اور تم ہی نہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر میرا عاشق مجھ کو پکارے گا تو میں دنیا میں نہیں صحیح اگر سے اپنی تربت میں ہوں جیسے دنیا میں رہ کر مجھے لوگ پکارتے ہیں اور ان کی مدد کو حاضر ہو جاتا ہوں، ویسے اپنے تربت سے بھی حاضر ہو کر ان کے گھروں میں پہنچ جاؤں۔ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، لیکن پیارے جب تک اللہ والوں سے وابستہ رہو گے انشاءاللہ العزیز کبھی دنیا والوں سے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد کون ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے، اللہ اکبر، جب باپ ولی ہوتا ہے تو بیٹا بھی ولی ہوتا ہے۔ شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ میرے غوث اعظم کے والد گرامی، ایک مرتبہ اتفاق یہ ہوا کہ آپ دریا کے کنارے چل رہے اور دریا کے کنارے چلتے دیکھا ایک سیب بڑا حسین و جمیل سمندر کے اندر نظر آیا، بڑا دلکش سیب نظر آیا، دل نے گوارا نہیں کیا، چاہت بیدار ہو گئی، دل نے خیال کیا کہ ایک سالے اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا جائے، اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا جائے۔ سیب کھا لیا گیا، اب کھانے کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ ایک سالے یہ سیب تو کھا لیا ہے لیکن تم نے سیب کھایا بغیر کسی اجازت کے، تار ہل گیا، سیب کھا لیا لیکن تم نے مالک کی اجازت نہیں لی ہے، مالک کی اجازت کے بنا تم نے سیب کھا لیا ہے تو تمہارے تقوی کے خلاف یہ کیا نام ہے سیب کھانا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ خیال کیا کہ پتہ نہیں سیب کس کا ہے، اب اس سیبی کی معافی تلافی کرنے کے لیے آپ نے راستے کو پیچھے ناپنا شروع کر دیا ہے، جس طریقے سے سفر کر رہے تھے اسی طریقے سے پیچھے آنے کا راستے پر تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دوری پر ایک باغ نظر آ رہا ہے اور اس باغ کو کچھ درخت جو ہے وہ سمندر کے اندر جھکے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا اور خیال کیا کہ شاید یہ سیب اسی باغ کا ہوگا، اب اس باغ کے مالک کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ شیخ ابو صالح باغ کے اندر چلے گئے ہیں اور جانے کے بعد عریضہ پیش کرتے ہیں، سوال ارشاد فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر، حضرت محترم ولی کو پکار رہا ہے۔ جب ابو صالح نے پوچھا اس باغ کا مالک کون ہے تو اس وقت شیخ عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی اس باغ کے مالک تھے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کہو میں ہی ہوں باغ کا مالک، کہا کیا وجہ ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کے باغ کا سیب میں نے آپ کی اجازت کی بنا کھا لیا ہے، اب اس کی معافی کے لیے آپ کے دربار میں حاضر آیا ہوں، اگر آپ چاہے تو معاف فرما دے اور اگر آپ چاہے تو درگزر فرما دے۔ اللہ اکبر۔
یہ عریضہ پیش کیا گیا ہے۔ شیخ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ابو صالح تمہارے سیب کو تو معاف کر دیا جائے گا، تمہارے سیب کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تمہیں 10 سال میرے باپ کی رکھوالی کرنا پڑے گی۔ اللہ اکبر، سیب کی معافی کو تلافی کرانا ہے، سیب کی غلطی کو معاف کرانا ہے، لیکن اللہ اکبر مرتا کیا نہیں کرتا۔ شیخ ابو صالح نے منظور کر لیا ہے، 10 سال ریگولر اس باپ کی خدمت کی ہے۔ جب 10 سال پورے ہو گئے ہیں، اب کہتے ہیں کہ حضور کا میری خدمت پوری ہو گئی ہے، میری سیب کی معافی ہو گئی ہے، جا سکتے ہو؟ کہا نہیں، ابھی ایک شرط اور ہے، اور شرط کو اگر پوری کرو گے تب تمہاری سیب کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، شیخ ابو صالح کی ذات ہے، ادھر دوسرے ولی حضرت عبداللہ سومئی کی ذات ہے۔ ارشاد عرض کرتے ہیں، اے عبداللہ سومئی دوسری شرط کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو صالح سنو، میری ایک لڑکی ہے اور وہ لڑکی اس سے تمہیں شادی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں اوصاف بتا دیتا ہوں، اس کے اندر اوصاف کیا کیا ہے؟ کہا حضور ارشاد فرمائیے۔ حضرت عبداللہ سومئی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ایک لڑکی ہے لیکن اس کے اندر 5 خامیاں ہیں۔ کہا حضور کیا ہے؟ کہا پہلی کمی یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اندھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دوسرا یہ کہ وہ لنجی ہے، اللہ، تیسری یہ کہ وہ کہہ رہے لولی ہے، اللہ اکبر، چوتھا یہ کہ وہ بہری ہے، اور 5واں یہ ہے کہ وہ گونگی ہے۔ ایسی لڑکی سے آپ کو شادی کرنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ ابو صالح نے یہ سنا اور سننے کے بعد حیران و پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے، ایسی لڑکی سے شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا جو نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ کچھ چھو سکتی ہے، اور نہ اپنے پیر سے چل سکتی ہے۔ ایسی لڑکی سے شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کیا بینیفٹ ملے گا؟ اس سے کیا لابھ ملے گا؟ اللہ اکبر۔ شیخ ابو صالح نے کچھ دیر سوچا اور مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد عرض کیا، حضور فیصلہ کر لیا، اے ابو صالح یہ دنیا فانی ہے، چند دن کی مہمانی ہے، اگر ایسی لڑکی سے شادی کر لی جائے تو سیب کی معافی تو ہو جائے گی، اللہ کے عذاب سے تو بچ جاؤں گا۔ شیخ ابو صالح نے عرض کیا، حضور ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، آپ کی لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ شیخ عبداللہ سومئی نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ نکاح کر دیا گیا۔ توجہ چاہوں گا، حضرات نکاح کر دیا گیا ہے۔ اب نکاح کرنے کے بعد شیخ ابو صالح کو کہا کہ جاؤ آپ اپنی اہلیہ کے پاس جا سکتے ہو، ایک کمرہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اب شیخ ابو صالح اپنے اہلیہ کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، جیسے ہی کمرے کے اندر انٹری کرتے ہیں، جیسے ہی کمرے کے اندر کرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہے، اس کے پیر بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہے، اس کا منہ بھی ہے، اس کے کان بھی سلامت ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فوراً اپنے کمرے سے باہر نکل کے آئے، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے حضور مجھے لگتا ہے یہ میری شریک حیات نہیں ہے، یہ میری منقوحہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ کسی اور کی عورت ہے، مجھے لگتا ہے کسی اور کی بیوی ہے۔ کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا حضور ان کے تو سارے اجزاء سلامت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ سومئی ارشاد فرماتے ہیں، سنو میرے مسلمانوں، کان کھول کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو صالح سنو، جو میں نے 5 اوصاف بیان کیے تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ پہلا اوصاف یہ بیان کیا تھا کہ وہ گونگی ہے، بول نہیں سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو زبان نہیں دی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تک کسی سے اس نے بد کلامی نہیں کی ہے۔ دوسرا اوصاف جو میں نے بیان کیا تھا کہ وہ کہنے میں اندھی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنکھوں سے نہیں نوازا تھا، بلکہ آنکھیں بھی ہے لیکن آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ تیسرا وصف جو میں نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہنا میں بہری ہے، وہ سن نہیں سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو کان نہیں دیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تک اس نے اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنی ہے۔ اور چوتھا وصف جو میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے، لنجی ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے پیار نہیں دیے ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا، اے ابو صالح سنو، اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تک میری لڑکی نے دروازے کے باہر قدم نہیں نکالا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سنا شیخ ابو صالح نے، اور سننے کے بعد حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے یا پروردگار عالم، اے رب کائنات، جب اس کرم ولی کی لڑکی کا یہ عالم ہے تو اس اللہ کے ولی کی کرامت کا عالم کیا ہے؟ حضرات، یہ تھی غوث اعظم کی والدہ جن کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ اب توجہ چاہوں گا کہ جب باپ متقی ہو، جب باپ تقوی شعار ہو، جب باپ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے زندگی بسر کر رہا ہو، پتہ یہ چلا مسئلہ لے کر کے جاؤ، ایک مسئلہ ثابت یہ ہوا کہ بنا کسی کی اجازت کے اس کے مال کو ہاتھ لگانا یا چھونا یا اس کھانا یہ شرعاً یہ ناجائز ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کی بنا اجازت کے اگر کسی کے مال کو استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا، ناجائز ہوگا۔ مسئلہ یہ سامنے آیا، لیکن دوسرا مسئلہ جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب باپ متقی ہو، جب باپ تقوی شعار ہو، جب باپ کا نام دنیا میں اللہ کا ولی ہو اور ماں ایسی متقی پرہیزگار ہو کہ نہ کانوں سے کچھ غلط بات سنی ہو، نہ زبان سے کبھی غلط بولا ہو، نہ نظروں سے کسی کو غلط دیکھا ہو، نہ پیر کبھی دروازے کے باہر نکلے ہو، جب ایسی دو ہستیاں ملتی ہے، باپ بھی متقی ہو اور ماں بھی تقوی شعار ہو، تب ایسی دونوں ہستیوں سے مل کر وہ پیدا ہوتا ہے ہمارا غوث عبد القادر جیلانی۔ جب ایسی پاک ہستیاں ملتی ہیں تب ہوتا ہے غوث پیدا، اور غوث اعظم میں جب پیدا ہوئے تو دنیا کی دھرتی پر آتے ہی اعلان یہ کر دیا تھا۔ سب سے پہلی کرامت کون سی تھی؟ آپ 29 شعبان کو جلوہ بار ہوئے اور آتے ہی اپنے کا نام روزہ رکھا تھا، تو سارے لوگوں میں یہ ہلچل ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں بدلی کا موسم ہے، پتہ نہیں کہ صبح کو روزہ ہے یا نہیں ہے، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 29 شعبان کو چاند نہیں دکھتا ہے تو ضحیٰ کبریٰ یعنی ضحیٰ کبریٰ تک ہر انسان کو روزے سے رہنا واجب ہے، جب تک اس کا پتہ نہیں چل جاتا ہے، یعنی ضحیٰ کبریٰ یعنی کہ آدھے دن تک، یعنی جب تک نصف النہار نہیں ہوتا ہے اس وقت تک انسان کو روزے دار سے رہنا واجب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ غوث اعظم کے زمانے میں جب بدلی کا موسم تھا تو لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ چلو آج اگر ہم عبد القادر کی وہاں کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ جب سارے محلے کے لوگ اکٹھا ہو کر گئے ہیں، اللہ اکبر، تو پوچھا، سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ غوث اعظم کی ماں کہ آج غوث اعظم نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، غوث اعظم کی والدہ ارشاد فرماتی ہے کہ اے لوگوں سنو سنو، آج روزہ ہے اور غوث اعظم نے میرا دودھ نہیں پیا ہے، آج روزہ ہے لہذا روزہ مکمل کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت کے اعلیٰ حضرات، اہل سنت۔ یہ مسئلہ ہے غوث اعظم کی ذات وہ ہے کہ خدا کی قسم جس نے دل سے غوث اعظم کو پکارا ہے، میرا غوث برداشت سے اٹھ کر اس کے سہارے آ گیا۔ غوث اعظم کی شان دیکھو، خدا کی قسم غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام لے کر کے بھیجا اور اپنا جبہ شریف لے کر کے بھیجا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا کہ عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا کہ میرا سلام بھی لے کر کے چلے جاؤ، میرا جبہ مبارک ہی اویس قرنی کو جا کے پیش کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں صحابہ حضور کا سلام اور جبہ لے کر اویس قرنی کی دربار میں جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اویس قرنی کی دربار میں پہنچنے کے بعد سلام عرض کیا گیا، وہ جبہ مبارک نبی کا پیش کیا گیا، اویس قرنی نے قبول کر لیا، سلام کو بھی قبول کر لیا۔ ادھر غیب سے آواز آتی ہے، اویس قرنی عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم یہ بتا کہ نبی نے مجھے سلام بھی بھیجا ہے، نبی نے مجھے اپنا جبہ مبارک بھی بھیجا ہے، اے پروردگار
اللہ اللہ صحابہ نے بھی کلام نبی کی بارگاہ میں دریافت کیا، لیکن نبی نے بھی اس کو ظاہر نہیں فرمایا ہے۔ جب ویسے قرنی نے خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تو رب کائنات کی بارگاہ سے ندا آتی ہے، عریضہ آتی، آواز آتی ہے، اے ویسے قرنی سنو سنو، میرے محبوب نے جو جبہ تمہیں لے کر کے بھیجا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جبے کو قبول کر لو، اور اس جبے کو جب تم قبول کرو گے تو میرے نبی کی آدھی امت تمہاری دعاؤں کے صدقے پروردگار عالم بخش فرما دے گا، فرما دے گا۔ آدھی امت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے صدقے مغفرت کر دی گئی۔ تو غیب سے آواز آئی، پھر سوال کیا گیا پروردگار عالم آدھی امت جب میری دعاؤں کے ذریعے گناہگار امت کو بخش دیا گیا تو آدھی امت کس کے ذریعے؟ توجہ، جب آدھی امت میری دعاؤں کے ذریعے تو نے بخش دی تو آدھی امت کس کے ذریعے؟ تو رب کی بارگاہ سے اعلان آتا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے ویس قرنی سنو سنو، آدھی امت تمہاری دعاؤں کے صدقے میں نے بخش دی ہے، اور آدھی امت اپنے محبوب کے صدقے، یہ جو تمہارے بعد دنیا کے پردے پر پیدا ہوگا اس کی دعاؤں کے صدقے بخش دوں گا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ اللہ اللہ ویسے قرنی عرض کرتے ہیں پروردگار عالم غوث اعظم کیسا ہوگا، وہ عبد القادر کیسا ہوگا، ذرا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا چہرہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے ویسے قرنی اگر دیکھنا ہے تو ایسے دیکھنے کو نہیں ملے گا، بلکہ تمہیں آنکھیں بند کرنا پڑیں گی، آنکھیں بند کرنے کی بعد غوث اعظم کا تصور کرنا پڑے گا، جب تم تصور کرو گے تو اپنے قدرت سے اپنے غوث کو، اپنے محبوب کے محبوب کو تمہارے نگاہوں میں پیش کر دوں گا، تم اس کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو۔ تو ویسے قرنی نے دیکھا غوث اعظم کو، جب منظر ملاحظہ کیا، خدا کی قسم دیکھنے کے بعد عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یہ تیرا غوث ہے کہ جس کے صدقے میں تو اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دے گا۔ اے پروردگار عالم سن لے کہ اس غوث کا قدم، اس غوث اعظم کا قدم میری گردن پر ہے اور قیامت تک میری گردن پر رہے گا۔ پروردگار عالم تو گواہ ہو جا، جب تیرے غوث کی یہ شان ہے تو نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے عاشق رسول فرماتے ہیں کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، ہر محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے غوث کی شان۔ یار غوث اعظم کی کرامت اگر بیان کرنے بیٹھو تو رات بھی ختم ہو جائے گی، دن بھی ختم ہو جائے گی، آپ بھی تھک جائیں گے، شاید میں بھی تھک سکتا ہوں، لیکن میرے غوث کی کرامت، میرے غوث کے جو کیا نام ہے کمالات ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے ہیں۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جو نبی کی سیرت تھی وہ غوث اعظم کی سیرت ہے، جو نبی کا چہرہ تھا وہ غوث اعظم کا چہرہ تھا، جو نبی کا اخلاق تھا وہ میرے غوث اعظم کا اخلاق تھا، جو میرے نبی نے کر کے دکھایا وہی سیم ٹو سیم میرے غوث اعظم نے کر کے دکھایا۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ غوث اعظم نے جو اپنی زندگی کی گزاری ہے وہ نبی کی سیرت پر چل کر کی گزاری ہے۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک مختصر سی کرامت آپ کے سامنے بیان کر آخری بات کر کے رخصت ہو رہا ہوں، اس کے بعد میرے بعد ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان آپ پوری شان خطابت کے ساتھ جلوہ بار ہے، ان کو ہمیں سننا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ایک بار بولیے مسل کر یا رسول اللہ، ماں باپ کے نام پر بولیے یا رسول اللہ۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد دیکھو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو میرے جوانوں، کہ غوث اعظم شہنشاہ بغداد ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجددی دونوں ملت اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا اپنی کتاب المنفوذات میں بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک آپ ایک سمندر کے کنارے جا رہے تھے سیر و تفریح کے لیے،
اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ اس سمندر کے کنارے بیٹھ کر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اللہ اکبر! جب میرے غوث اعظم نے یہ دیکھا ہے کہ بوڑھی ماں رو رہی ہے تو عریضہ پر ارشاد فرمایا، اے بڑی بھی یہ بتا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تجھے روزانہ یہاں پر دیکھتا ہوں تو یہاں آ کر روتی کیوں ہے؟ وہ بڑی بھی عرض کرتی ہے، اے بیٹے میں تجھے کیا بتاؤں، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی غم زدہ ہوں کہ اب سے 12 سال پہلے ایک بارات میرے بیٹے کی دریا سمندر کے اس کنارے گئی تھی اور واپس آ رہی تھی تو وہ بڑی بارات پوری سمندر کے اندر غرق ہو گئی ہے۔ اب مجھے بڑی تکلیف ہے، میرا بڑا دکھ ہے، میرا بڑا بیٹا تھا، میرا جوان بچہ تھا اور میرے محلے کے میرے گاؤں کے بھی کچھ لوگ تھے، بڑا دکھ ہوتا ہے بچے، میں جب یہاں پر آتی ہوں تو یہاں پر میں رو رو کر اپنے دل کو ہلکا کر کے چلی جاتی ہوں۔ اللہ اکبر! میرے غوث نے جب یہ سنا ہے، ہم سب کے غوث اعظم نے جب یہ سنا ہے تو ارشاد فرمایا ہے، اے بڑی بھی یہ بتاؤ کہ اپنے بچے کو گنگا واپس لانا چاہتی ہو یا کرنا چاہتی ہو، ابھی رہنا چاہتی ہو یا گھر جا کر کے دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ بڑی بھی کہتی ہے، ارے بیٹے بچے آج تک تو ایسا انسان کوئی آیا ہی نہیں ہے جو میرے بچے کو نکال دے، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو میرے غوث اعظم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا تھا، اے بڑی بھی چل کوئی بات نہیں، آج تیری بھی تمنا پوری کر دی جائے گی، سبحان اللہ، آج تیری بھی دل کی آرزو پوری کر دی جائے گی۔ بڑی بھی سے ارشاد فرمایا غوث اعظم نے، اے بڑی بھی جاؤ تو گھر چلی جاؤ، صبح تک تمہاری بارات، تمہارا بیٹا وہ بارات کے ساتھ صحیح سلامت واپس آ جائے گا۔ اللہ اکبر! وہ عورت غیر مسلم ہے، وہ عورت کون ہے؟ یہودیہ ہے۔ اب وہ اس سننے کے بعد گھر چلی جاتی ہے اور گھر جانے کے بعد وہ رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے، رات بھر انتظار کر رہی ہے کہ کب میرا بیٹا بارات کے ساتھ واپس آئے گا۔ اس بچے نے وعدہ تو کر لیا ہے، دیکھتی ہوں کہ وہ بچہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اللہ اکبر! لیکن میرے غوث کے شان دیکھو، میرا غوث جب آستانے میں آیا ہے، اپنی عبادت خانے میں آیا ہے، آنے کے بعد مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکا دیا، عرض کیا، پروردگار عالم، آج ایک بوڑھی ماں سے تیرے غوث نے وعدہ کیا ہے، اے رب کائنات، فلا سمندر میں 12 سال سے ڈوبی ہوئی کشتی ہے اور بارات ہے، اگر تو نے آج اس کو نکال دیا تو پروردگار عالم لاش تیرے ہاتھ ہے، لاش تیرے ہاتھ ہے، پروردگار عالم تیرے ہاتھ لاج ہے، چاہے تو اپنے غوث کی عزت رکھ لے، چاہے تو اپنے غوث کو زندہ دے دے۔ اے پروردگار عالم، آج میری دعا کو اس بڑھیا کے حق میں قبول کر لے۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے غوث یہ بتا تو چاہتا کیا ہے، اے میرے غوث یہ بتا تو چاہتا کیا ہے؟ غوث اعظم عرض کرتے ہیں، اے رب کائنات کچھ نہیں چاہتا ہو، بس اس بڑی بھی سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہو۔ اللہ اکبر! بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے اتنا کہا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ وہ 12 سال کی بارات ڈوبی ہوئی سمندر سے باہر نکل کے آ گئی ہے۔ اللہ اکبر! ایک کرامت ظاہر ہوئی ہے، ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، بوڑھی اٹھ کر بیدار نہیں ہوئی ہے کہ وہ بارات، وہ لڑکا اپنی بارات کے ساتھ دروازے پر آ کر دستک دے رہا ہے۔ بوڑھی کو جب کھٹ کھٹ کی آواز آئی ہے، وہ بڑی بھی باہر آئی ہے، جب دروازہ کھولا گیا ہے، گیٹ کو آن کیا گیا ہے تو کیا دیکھا ہے کہ بیٹا بھی صحیح ہے، بارات بھی صحیح ہے، سارا سامان صحیح ہے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھنے کے بعد حیران ہو گئی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھ پوچھ کر وہ عورت بارات کو بھی ساتھ لے کر میرے غوث اعظم کے دربار میں جاتی ہے اور جانے کے بعد عرض کرتی ہے، اے بچے بتا کہ تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، تو نے ایسا کون سا اپنی کرامت دکھائی ہے کہ جس کی وجہ سے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی واپس آ گئی ہے۔ اے میرے بچے سن لے، وہ کون سا تیرا ایسا مذہب ہے، وہ کون سا تیرا ایسا دین ہے، مجھے بھی اپنے مذہب میں کلمہ پڑھا رہے مسلمان کر کے یہ غوث کی کرامت پیارے، غوث کی کرامتوں کو دیکھو گے تو بے چین ہو جاؤ گے پیارے، لیکن شرط یہ ہے کہ نعرہ لگاتے ہوئے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے غوث اعظم نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی ہے، میرے غوث اعظم نے ہمیشہ اپنوں سے یتیموں سے پیار کیا ہے، بچوں کو گلے سے لگایا ہے، ماں باپوں کی خدمت کی ہے۔ پیارے درس یہی ہے غوث اعظم کی سیرت سے، اپنی ماں کی وفاداری کرو، اپنے باپ کی وفاداری کرو، اپنوں سے بڑوں کی عزت کرو، اپنوں سے چھوٹوں پر رحم کرو۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اس کے پیرت میں جو بھی غلطی ہوئی ہو رب کائنات اس کو معاف فرمائے، اور میں سب لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خود کی سیر چمن